شوق تلاوت دے ذوق عبادت وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اشرف السوانح۔ دیوبندی جماعت کے جو بہت بڑے عالم ہیں اشرف علی تھانوی، ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے کتاب ہے اشرف السوانح۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے پردادا محمد فرید صاحب، آگے رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کے تعلق سے لکھا ہوا کہ یہ ایک مرتبہ ایک بارات میں جا رہے تھے، تو شاملی اور کیرانہ کے پاس جب یہ پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو انہوں نے بھی تیر کمان نکال لیا، انہوں نے بھی ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو ان کو وہیں پر پیر سمع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس ان کو دفن کیا گیا، اور شروع میں بہت عرصہ تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا۔ تو یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نا جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں، عرس کرنے والوں کے خلاف جہاد کے تعلق سے بھڑکا رہے ہیں، اور لوگ بھڑکیں گے بھی کیونکہ وہ ان کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کے ہی یہ بہت بڑے عالموں میں ان کا شمار ہے، اشرف علی تھانوی، جن کو تو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے والد نہیں، دادا نہیں، پردادا کا عرس بہت عرصے تک ہوتا رہا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بگاڑ ان لوگوں میں آیا، ان کے دادا پردادا وہ صحیح تھے، یہ بگاڑ ان لوگوں میں آیا۔ ایک بات اور بھی ہم یہ بتائیں آپ کو کہ انہوں نے ہی لکھا اپنی کتاب میں کہ شروع میں مطلب ان کا عرس ہوتا رہا، اور ایک بات یہ بھی لکھی کہ اپنے شہید ہونے کے بعد میں یہ اپنے گھر مثل زندہ کے آتے رہے، اور مٹھائی بھی لاتے رہے، گھر والوں کو کھلاتے بھی رہے، اور گھر والوں سے کہا تم کسی کو کہنا مت، ہم ایسے روزانہ آیا کریں گے۔ لیکن گھر والوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم کہیں گے نہیں تو لوگوں کو شبہ ہوگا کہ مٹھائی کہاں سے آ رہی ہے، یہ سوچ کے کہہ دیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا علی المدد، تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں سن بھی لیتے ہیں، تو انہی لوگوں کو کہنا ہے جسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور انہی کی جماعت کے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ آپ نے نبی کو پکارا اور نبی نے سن لیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے پردادا صرف سننے کی بات نہیں ہے، وہ مثل زندہ آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نبی کو پکاریں، حضرت مولا علی رضی اللہ کو پکاریں، آپ نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور آپ ہی کی جماعت کے جو حکیم الامت اشرف علی تھانوی جو آپ کے روحانی باپ ہیں، ان کے پردادا یہ آ بھی رہے ہیں اور مٹھائی بھی لا رہے ہیں، اور ان کا عرس بھی ہو رہا ہے۔ تو ساری باتیں آپ کے یہاں ہیں، تو نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی حرام کا فتویٰ، لیکن اہل سنت پر فتویٰ لگانے کے لیے آپ کی زبان تڑپ جاتی ہے اور جہالت ٹپکنے لگتی ہے۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں، آپ دنیا میں نہیں ہیں اسرار صاحب، لیکن ان کی جماعت کے دوسرے تو لوگ ہوں گے نا، وہ بتائیں کہ اشرف علی تھانوی نے جو یہ عرس کے تعلق سے لکھا ہے، اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ کفر کا یا بدعت کا؟ یا آپ کریں پیلا ہم کریں تو نیلا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اہل سنت و جماعت میں ہی قائم اور دائم فرمائے، اور بھٹکنے بہکنے سے بچائے۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔